پاکستان کی سرحدیں دہشت گردی کے خلاف ریڈ لائن ہیں۔ سرحد پار سے دہشت گردی اب برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمسایہ ملک کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا، ہمسایہ ممالک کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنے کی دعوت۔ ہمارے نوجوانوں کو بیرونی طاقتیں استعمال کر رہی ہیں۔ برسوں سے بلوچستان کے لوگوں میں نفرت گھولی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کوئٹہ میں سیمینار سے خطاب۔ سرفراز بگٹی نے کہا، بلوچستان کے حقوق پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ تشدد کا راستہ اختیار کرنے والے دہشت گرد ہیں، ناراض بلوچ نہیں، گمراہی کا راستہ چھوڑ کر آنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ آئی ایم ایف سے اقتصادی جائزہ مذاکرات کامیاب۔ سٹاف لیول معاہدہ طے، اعلامیہ جاری۔ پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کا معاہدہ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کے معاشی اقدامات کی تعریف، اہداف کی بروقت تکمیل پر اظہار اطمینان۔ کہا، شرائط پر سختی سے عمل درآمد کیا گیا۔ پالیسی ریٹ سے متعلق اہداف بہتر طریقے سے حاصل کیے۔ نئی حکومت نے بھی پالیسیز کے تسلسل کو جاری رکھنے کا ارادہ کیا۔ پہلے جائزے کے بعد پاکستان کی معاشی اور مالی حالت بہتر ہوئی۔ رواں مالی سال کے دوران پاکستان میں معاشی ترقی بہتر ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے دوست ممالک اور امدادی ادارے پالیسی سے مطمئن ہیں۔ امید ہے نئی منتخب حکومت معاشی اہداف پر بروقت عمل درآمد کرے گی۔ اسٹاف لیول معاہدے کی حتمی منظوری آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اپریل میں دے گا۔ آرمی چیف کا سعودی عرب کا دورہ۔ جنرل عاصم منیر کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ امن و سلامتی، دو طرفہ دفاعی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ اسٹریٹجک تعلقات اور تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد کا دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار۔ کہا، سعودی عرب اور پاکستان کے تاریخی، برادرانہ اور مضبوط تعلقات ہیں۔ مستقبل میں بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آرمی چیف نے حمایت پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ سانحہ 9 مئی کے 5 ملزمان کی ضمانت منظور۔ سپریم کورٹ کا پولیس اور پروسیکیوشن پر اظہار برہمی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا، کیا ریلی نکالنا، ٹائر جلانا یا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا بہت بڑا جرم ہے؟ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیں؟ خدا کا خوف کریں، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ اصل دہشت گردوں کو پکڑتے نہیں، ریلیوں والوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سب کو بند کر دینا ہے تو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے۔ تفتیشی افسر اپنی طرف سے کہانیاں بنا رہا ہے۔ ملزمان پر فائرنگ کا بھی الزام ہے، لیکن کوئی اسلحہ برآمد ہوا، نہ کوئی زخمی ہوا۔ پولیس گواہی کے علاوہ کوئی ثبوت ہی موجود نہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، ایف آئی آر میں تو آئی ایس آئی کے آفس پر حملے کا لکھا ہی نہیں ہے۔ سینیٹ انتخابات کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کا سلسلہ جاری۔ مراد سعید، اعظم سواتی، زلفی بخاری اور صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ فیصل جاوید، نور الحق قادری اور اظہر مشبانی کے منظور۔ الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کے بعد فہرست جاری کر دی۔ امیدوار 21 مارچ تک الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیلیٹ ٹریبیونل سے رجوع کر سکتے ہیں۔ آپ سے کوئی رشوت طلب کرے تو اس کا سر پھاڑ دیں، جب کوئی آپ سے پوچھے تو میرا نام لیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، رشوت دینے اور لینے والا جہنمی ہے، نہ خود جہنمی بنو نہ مجھے بننے دو۔ علی امین گنڈاپور نے نااہلی کیس میں طلبی کا نوٹس چیلنج کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کارروائی سے روک دیا۔ ٹیسکو وابڈا کا انوکھا کارنامہ، جڑاں کے شہری کو بغیر میٹر کے ہی بجلی کا بل بھجوا دیا۔ شہری نے بتایا، میٹر لگانے کے لیے درخواست دی تھی، میٹر سے پہلے ہی بل آ گیا۔ آج نیوز کی خصوصی سحر و افطار ٹرانسمیشن باران رحمت، سدرہ اقبال اور شہریار عاصم کے ساتھ عوام میں قبول۔ فضائل رمضان پر گفتگو، قوالوں نے سماں باندھ دیا، نعت خوانوں نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔
اور یوم پاکستان پر خصوصی پریڈ کی تیاریاں جوش و جذبے سے جاری، آذربائیجان اور چین کے فوجی دستے بھی حصہ لینے کے لیے پہنچ گئے۔ پریڈ کوارڈینیٹر میجر طاہر سیف ریٹائرڈ کہتے ہیں، چین اور آذربائیجان کی افواج کا شامل ہونا پاکستان کے لیے اعزاز اور بہت خوشی کی بات ہے۔